بھی کیا، سندھ حکومت کی طرف تو ویسے بھی بدستور گلا ہے. فرمائیے گا یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، اب معاملات حل ہوں گے اور اس کا الٹیمیٹلی کیا سولوشن ہے؟ نہیں مونا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کمیٹی سے کراچی کے معاملات کیسے حل ہوں گے. کراچی کو ایک ہولسٹک اپروچ کے تحت دیکھنے کی اور ایک کل وقتی حل دینے کی ضرورت ہے، جس میں آئین بھی اور قوانین بھی آڑے آ رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر میرا سب سے بڑا مسئلہ، مختلف مسائل ہیں لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یوں کہنے دیجیے مجھے، وہ یہ ہے کہ جی ہمیں درست گنا ہی نہیں گیا. چیف جسٹس صاحب بیٹھ کے فرما گئے ہیں کہ 3.5 کروڑ کا شہر ہے کراچی. چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں ہماری پٹیشن 3 برس سے موجود ہے، میں بھی ایک پٹیشنر ہوں اس میں سے، پوری ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے کہ یہاں کی مردم شماری صحیح نہیں ہوئی. 3.5 کروڑ محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، گنا گیا ہمیں 1.5 کروڑ. جب آپ ایک شہر کی آبادی کو ہی نصف کر کے گنیں گے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کیا کر رہے ہیں؟ حق نمائندگی تو کم کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ تعلیم میں، وسائل میں، پانی میں، روزمرہ کی ساری چیزوں میں بھی جو میرا تھوڑا بہت حصہ ہونا چاہیے اس کو بھی کم کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں گن رہے، یہاں کے نوجوان کو آپ نوکریاں نہیں دے رہے. جعلی ڈومیسائل پورے صوبے سندھ میں ابھی آواز ابھری ہے اور بالکل درست ابھری ہے کہ صوبے سے باہر کے لوگوں کو صوبے کے جعلی ڈومیسائل پہ نوکری نہیں لینی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا کہنا یہ ہے کہ ہماری ایک پٹیشن یہ بھی ہائی کورٹ میں موجود ہے کہ جہاں شہری سندھ کے جعلی ڈومیسائل کے اوپر نوکریوں کی بندرباٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 10-12 سال میں کی ہے. آپ یہاں کے نوجوان کو نوکری دیں، یہاں کے لوگوں کو پورا گنیں اور قوانین میں وہ تبدیلی لائیں. مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بہت بڑے چیمپئن ہیں کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے صحیفہ آسمانی ہے. اسی 18ویں ترمیم میں ایک آئین میں آرٹیکل ہے 140A جو یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے صوبائی حکومتوں کو کہ آپ بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروا کے انہیں مالی، انتظامی، سیاسی اختیار و وسائل